دنیا میں حکومت کرنے کے بہت سے نظام ہیں۔ کہیں پر کمیونزم ہے، کہیں پر بادشاہت ہے، تو کہیں پر جمہوریت ہے، اور کہیں کہیں پر یہ سمجھانا تھوڑا مشکل ہے۔ یہ جو سب الگ الگ نظام ہیں، ان کے اپنے اپنے فائدے اور اپنے اپنے نقصان بھی ہیں۔ کہیں پر یہ نظام کسی آئین، کسی قانون کے تحت چلتا ہے، تو کہیں پر کسی ایک بادشاہ یا رائل فیملی کی مرضی سے۔ مگر یہ سبھی نظام بہت پرانے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب نظام صحیح چل رہے ہیں؟ کیا دنیا بہتری کی طرف جا رہی ہے؟ کیا جو کچھ چل رہا ہے یہ ٹھیک چل رہا ہے، یا دنیا کو ایک نئے، ایک بہتر نظام کی ضرورت ہے؟ اور اگر ضرورت ہے تو پھر وہ بہتر نظام کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہم دنیا میں موجود مختلف گورنمنٹ سسٹمز کی بات کریں گے، اسپیشلی جمہوریت کی، ڈیموکریسی کی۔ ہم دیکھیں گے کہ ایگزیکٹلی یہ نظام کیا ہوتا ہے، اور یہ کب شروع ہوا، یہاں تک کیسے پہنچا، اور کیا یہی ایک آئیڈیل فارم آف گورنمنٹ ہے؟ اگر یہی دنیا کا سب سے آئیڈیل فارم آف گورنمنٹ ہے، تو پھر اس نظام میں ٹرمپ، مودی جی اور نیتن یاہو جیسے لوگ کیوں الیکشن پہ الیکشن جیتے جا رہے ہیں؟ کیا فائنلی لوگوں نے اس نظام کے اندر کوئی لوپ ہول ڈھونڈ لیا ہے؟ آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آئے حساب لگاتے ہیں کہ اگر جمہوریت نہیں تو کیا، اور اگر جمہوریت ہی تو ایسے کیوں؟ میں ہوں طیب ابراہیم، آپ دیکھ رہے ہیں کے2کے۔ ڈیموکریسی کا تیا پانچا کرنے سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ باقی فارمز آف گورنمنٹ دنیا میں ہیں کیا۔ پچھلی صدی تک جو کامن نظام چل رہا تھا ساری دنیا میں، وہ بادشاہت کا نظام ہوتا تھا، جس میں ٹاپ پہ ایک بادشاہ ہوتا تھا یا ایک ملکہ ہوتی تھی، اور اس کے نیچے وہ رائل فیملی ہوتی تھی، اس کے نیچے ایک پورا ایک محل ہوتا تھا، یعنی اس کے جو وزیر وزراء وغیرہ، اور اس کو monarchy کہتے تھے۔ اس میں بادشاہت کا نظام جو ہوتا ہے، اس میں ٹاپ کے کچھ لوگ بہت زیادہ پاورفل ہوتے تھے، اور یہ عام طور پہ ریس کی بنیاد پہ چلتے تھے، یعنی بادشاہ، اس کے بعد بادشاہ کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اینڈ سو آن۔ مگر پھر آہستہ آہستہ، اسپیشلی پہلی ورلڈ وار کے بعد، یہ نظام ساری دنیا سے بہت کم ہوتا گیا، ختم ہوتا گیا۔ روس میں بھی انقلاب آ گیا، بادشاہت ختم ہو گئی۔ یونائٹڈ کنگڈم جو بادشاہت کا ایک بڑا پرائم ایگزامپل تھا، وہاں پر بھی آہستہ آہستہ ڈیموکریسی نے اوور رول کر لیا۔ آج بھی بادشاہت ایک کوئین تو ہوتی ہے، یا تھوڑی دیر سے پہلے تک ہوتی تھی، اب کنگ ہوتا ہے، لیکن جو اس کے پاس اختیار ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جیسے پاکستان میں پریزیڈنٹ ہوتا ہے، بس اتنا ہی وہاں پر کنگ یا کوئین ہوتے ہیں۔ تو یہ نظام آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ ختم ہوتا چلا گیا۔ البتہ سعودی عرب میں آج بھی یہ نظام کافی حد تک اپنی اوریجنل فارم کی انداز میں قائم ہے، لیکن موسٹلی ساری دنیا میں یہ کام ختم ہو چکا ہے۔ ایک اور نظام جو اتھارٹیرینزم کہلاتا ہے، یہ نظام دنیا میں آج بھی بہت سے ممالک میں ہے۔ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کنٹریز کہتے ہیں، وہ چین، روس، ان سب ملکوں کو اتھارٹیرین اسٹیٹس کہتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اتھارٹیرین اسٹیٹس میں یا ایک اتھارٹیرین ملک میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سارے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سارے اختیار کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں۔ ان کے سامنے نہ تو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے وہاں پر مضبوط ہوتے ہیں جو اسٹیٹ کے طاقتور لوگوں سے پوچھ سکیں کہ بھئی آپ نے یہ ایسا کیوں کیا۔ وہاں پر عدالتیں بھی کمزور ہوتی ہیں، وہاں پر جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ بھی کوئی بہت زیادہ، جیسے روس میں الیکشنز کو عام طور پہ بہت زیادہ نہیں مانا جاتا کہ بڑے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو رہے ہیں۔ یہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی عام طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ کس نے جیتا ہے۔ تو یہ اتھارٹیرین اسٹیٹس کہلاتی ہیں۔ کبھی کبھی کسی جگہ پر اتھارٹیرین نظام کے اندر بھی ملکوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سارا اختیار ایک جگہ پر جمع ہوتا ہے، تو پھر اگر وہ بندہ جس نے سارے فیصلے کرنے ہوں، اگر وہ اچھے فیصلے کر رہا ہو یا وہ اچھے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو پھر اس کو کہیں سے ریزسٹنس نہیں آتی ہوتی۔ لیکن عام طور پہ یہ مانا جاتا ہے، عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اختیار بہت زیادہ چند لوگوں میں یا کسی ایک شخص کے پاس جمع ہو جائے، تو عام طور پہ اس کا میٹر گھوم جاتا ہے، اس کا دماغ الٹ جاتا ہے، اور پھر وہ کئی دفعہ دوسری جنگ عظیم شروع کر دیتا ہے، یا وہ کوئی نہ کوئی ایسی بونگیاں مارتا ہے جس سے اینڈ پہ بہت ذلیل ہو کے حکومت سے نکالا جاتا ہے۔ ایک نظام جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک، یعنی آج سے کوئی 40 سال پہلے تک بہت پاپولر رہا ہے، اس کا نام ہے کمیونزم۔ آج یہ شاید اپنی اصل حالت میں شاید صرف نارتھ کوریا وغیرہ میں ہی بچا ہے، لیکن کمیونزم میں یہ ہوتا تھا کہ جتنی بھی پرائیویٹ پراپرٹی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی تھی۔ یعنی جو بھی ایسٹ ہے، وہ چاہے فیکٹری ہے، وہ چاہے زمین ہے، وہ چاہے جو بھی چیز ہے، وہ ساری کی ساری اسٹیٹ کی ملکیت ہے، اور اسٹیٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کیا ملے گا۔ یعنی آپ کو کار ملے گی یا نہیں ملے گی، آپ کو گھر ملے گا یا بڑا گھر ملے گا یا چھوٹا گھر ملے گا۔ یعنی اس کا موٹو تو یہ تھا کہ بھائی
جتنے ریسورسز ہیں وہ اسٹیٹ کے، اور اسٹیٹ ہر کسی کو اس کی ضرورت کے مطابق اس کو ریسورسز دیتی رہے گی جتنے بھی چاہیے ہوں گے۔ اس میں علاج، تعلیم، ہر چیز اسٹیٹ کی ذمہ داری ہو جاتی تھی، رہائش، نوکری، ہر چیز اسٹیٹ کی ذمہ داری ہو جاتی تھی، اور اس کے بدلے میں جتنے بھی لوگ ہوتے تھے، یعنی جتنے بھی سٹیزن ہیں، وہ سب کے سب اسٹیٹ جو ان کو کہے وہ کام کرتے تھے۔ یعنی ایک بندہ اگر اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے تو اس کو اسٹیٹ اچھا ڈاکٹر بناتی ہے، ایک بندہ اچھا تاجر بن سکتا ہے تو اسٹیٹ اس کو اچھا تاجر بناتی ہے۔ آئیڈیلی ایک ایسا نظام سننے میں بہت اچھا ساؤنڈ کرتا ہے کہ اسٹیٹ، یہ جو دھرتی ہوگی ماں کے جیسی، وہ جو ایک کانسیپٹ ہوتا تھا وہ کمیونزم پہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب بھی الٹیمیٹ اختیار بیوروکریٹس کے پاس آتا ہے کہ بھائی ایک بیوروکریٹ بیٹھا فیصلہ کر رہا ہے کہ ہاں بھائی تجھے کون سا گھر دے، ہاں بھائی تجھے کون سی گاڑی دے، تو وہ جو بیوروکریٹ ہے وہ عام طور پہ بہت میرٹ پہ فیصلے کرنے کی بجائے اپنی جو پاور ہے اس کا تھوڑا سا مس یوز کرنے لگتا تھا۔ اور یہ ہم نے ساری دنیا میں دیکھا ہے کہ بیوروکریسی کے پاس جب اس طرح کی الٹیمیٹ پاور آتی ہے تو پھر اس کا کبھی بھی اچھا نتیجہ نہیں نکلتا۔ تو یہی رہا، نارتھ کوریا کا اگزامپل بھی کافی حد تک اسی طرح سے ہے۔ البتہ ایک بات جو کمیونزم میں اور باقی نظام میں جو تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ کمیونزم اکنامک سسٹم بھی ہے اور پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، جبکہ عام طور پہ جو باقی گورنمنٹ کے سسٹم ہوتے ہیں وہ اپنے آپ میں اکنامک سسٹم نہیں ہوتے۔ جیسے ڈیموکریسی کے ساتھ بھی عام طور پہ جوڑا جاتا ہے کیپٹلزم کو، جبکہ کمیونزم ہی ایک اکنامک سسٹم بھی ہے اور کمیونزم ہی ایک پولیٹیکل سسٹم بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک نظام ہوتا ہے تھیوکریسی، یعنی یہ اب اپنی اصل فارم میں تو نہیں ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو مذہبی پیشوا ہوتا ہے اس کی حکومت ہوتی ہے، یعنی حکومت کا اختیار مذہبی جو نالج ہوتی ہے، جو انفارمیشن ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ یورپ میں بہت دیر تک چرچ کی حکومت رہی، اسی طرح سے آج اس کی جو لمیٹڈ سی مثال دی جا سکتی ہے وہ یا ایران یا افغانستان کی دی جا سکتی ہے۔ مذہبی طبقے کی سپورٹ حاصل کرنا اور اسے لے کر چلنا تو سعودی عرب میں بھی ہوتا رہا ہے، پہلے بہت زیادہ ہوتا رہا ہے، اب تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، لیکن اسلامی ممالک میں تھوڑا سا یہ فیکٹر آج بھی موجود ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے وہ کس کے ساتھ ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ اسی لیے شاید اسلامی ممالک ہی اس دنیا میں وہ ممالک ہیں جو اپنے ملک کے نام کے اندر ایک مذہبی شناخت شامل کرتے ہیں، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، کوئی کرسچن ریپبلک آف سو اینڈ سو یا بدھسٹ ریپبلک آف سو اینڈ سو نہیں ہوتا۔ ابھی یہ والی چیز مسلمان ممالک میں تھوڑی سی قائم ہے۔ بات تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن یہ بات بیسیکلی اس لیے کر رہے تھے کہ ہمارے ذہن میں ذرا بیک ڈراپ میں یہ موجود ہو کہ اس وقت دنیا میں نظام کون کون سے ابھی ہیں یا کون کون سے نظام ہیں جو طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یعنی جو آئیڈیاز جو لوگوں کی امیجنیشن میں موجود رہتے ہیں۔ اس میں تھیوکریسی ہے، عام طور پہ تھیوکریسی کے جو سپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم خلافت کا نظام لانا چاہتے ہیں، جو سوشلسٹ اور کمیونسٹ لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کمیونزم کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بہت سے لوگ ہیں جنہیں لگتا ہے کہ اتھارٹیرینزم کے تھرو ہی زیادہ تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، زیادہ تیزی سے ترقی کی جا سکتی ہے، اور ظاہر ہے بادشاہت تو اپنی جگہ پر ہے ہی۔ اب آ جاتے ہیں اصل مدعے کی طرف، جو کہ ہے کہ جمہوریت کے حالات کیا چل رہے ہیں۔ اکانومسٹ ایک بہت مشہور، بہت کریڈیبل ادارہ ہے، وہ اس کا ایک ذیلی ادارہ ہے جس کا نام ہے اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ۔ یہ ہر سال ایک رپورٹ شائع کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ڈیموکریسی انڈیکس۔ اس کی رپورٹ پچھلے سال جو 2024 کا ڈیٹا جو کمپائل ہوا تھا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت دنیا کے مختلف علاقوں میں، ساری دنیا میں جمہوریت کی صورتحال کیا جا رہی ہے۔ تو ذرا اس کی رپورٹ کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس سے آگے بات بڑھاتے ہیں۔ 2024 میں جو ڈیٹا گیدر کیا گیا اور اس کی ساری کمپائلیشن کر کے جب اس کی فائنلی رپورٹ ریلیز کی گئی 2025 میں، تو اس میں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ساری دنیا میں اس وقت زوال پذیر ہے، اس کا ڈاؤن فال چل رہا ہے، اور اتھارٹیرینزم جو ہے یہ دنیا میں بڑھ رہا ہے۔ یعنی جو طاقت ہے وہ کچھ لوگوں میں جمع ہوتی جا رہی ہے
اور جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق دنیا کی تقریباً 40% آبادی اتھارٹیرین نظام حکومت کے اندر رہ رہی ہے۔ مغربی یورپ، جس میں ناروے، سویڈن، سوئٹزرلینڈ وغیرہ آتے ہیں، یہ ڈیموکریٹک نظام میں دنیا میں سب سے آگے ہیں، جبکہ امریکہ جیسے ملک کو بھی اب فلاڈ ڈیموکریسی یعنی کہ خراب امپرفیکٹ جمہوریت کہا گیا ہے۔ پاکستان کو اس رپورٹ میں اتھارٹیرین رجیم کی لسٹ میں ڈالا گیا ہے، یعنی کہ یہاں ایک بندے یا انتہائی مخصوص لوگوں کی مرضی سے حکومت کی جاتی ہے۔ پاکستان کا اوور آل سکور 2.84 دیا گیا ہے، جو کہ انتہائی برا اور شاید ہمارے لیے قابل شرم ہے۔ سو کلیئر ٹرینڈ نظر آ رہے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے، اتھارٹیرینزم جو ہے وہ رائز کر رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے اور اس سچویشن کی وجہ سے جمہوریت کا مستقبل کیا ہے، یہ سمجھنے سے پہلے ذرا کچھ بیسکس دیکھ لیتے ہیں کہ جمہوریت ایگزیکٹلی کس بلا کا نام ہے۔ جمہوریت شروع ہوئی تھی اینشنٹ گریک سے، وہی ارسطو اور وہ سقراط بکرات والا گریس۔ یہ سارے کے سارے لوگ وہاں پر فارمز آف گورنمنٹ بنا کر گئے، اور وہاں پر ایتھنز میں اور ایتھنز کے ساتھ بہت سے دوسرے آئیلینڈز پہ بھی اور شہروں میں بھی سٹی اسٹیٹس میں جمہوریت اپنے ارلیسٹ فارمز میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ بات ہم کر رہے ہیں تقریباً 2500 سال پہلے کی۔ آج جس طرح کی جمہوریت ہمارے ہاں یا آج ساری دنیا میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، یہ ویسی تو نہیں تھی۔ وہ موسٹلی سٹی اسٹیٹس تھیں، اور ان میں جمہوریت میں ویسے تو 1 مین 1 ووٹ ہی ہوتا تھا، لیکن وہ 1 مین کو بہت لٹرلی لیتے تھے، یعنی عورتوں کو ووٹ کا حق نہیں تھا، غلاموں کو ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا، اور پھر تھوڑی سی ویٹیج والا سسٹم بھی کبھی کبھی نظر آتا ہے کہ تگڑے لوگ زیادہ ووٹ کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن بہرحال جمہوریت کی جو ارلیسٹ فارمز ہمیں ملتی ہیں وہ ہمیں گریس میں ملتی ہیں۔ اس دور میں چونکہ جمہوریت سٹی اسٹیٹس تک محدود تھی، تو اس لیے جو شخص الیکٹ ہو رہا ہوتا تھا آج کے وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ جیسا وہ نہیں ہوتا تھا، اتنا طاقتور ہوتا نہیں تھا، بلکہ میئر ٹائپ چیز سلیکٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال ایک شہر پہ ہی تو حکومت کرنی ہے اس نے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر کسی اسمبلی وغیرہ کے کانسیپٹ ہمیں نہیں ملتے، کسی پاورفل اسمبلی کے کانسیپٹ نہیں ملتے۔ وہ جو شخص الیکٹ ہو جاتا تھا وہ تھوڑے سے اپنے وزیر ٹائپ کے لوگ رکھ لیتا تھا، اور ایسے سارے شہر کا نظام چلتا رہتا تھا۔ لیکن ایک بڑی حکومت میں جو ہمیں اگزامپل ملتا ہے جمہوریت کا، وہ سب سے پہلے ریپبلک میں ملتا ہے، جب رومن امپائر ریپبلک تھی۔ رومن امپائر میں بادشاہت بھی رہی ہے اور رومن امپائر ریپبلک بھی رہی ہے۔ اگر اب اس کی تفصیل میں جانے لگے تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، اس وجہ سے ابھی ہم جولیس سیزر اور وہ جو بروٹس وغیرہ کو ہم ابھی چھوڑتے ہیں پیچھے، اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہاں پر ایک سینٹ کا لفظ بھی آیا اور ریپبلک کا لفظ بھی آیا۔ سینٹ میں جو لوگ ہوتے تھے وہ مل کے فیصلہ کرتے تھے، ایک کوئی اوپر مین پاورفل بندہ بھی ہوتا تھا، اور جو سینٹ ہوتی تھی وہ لوگ الیکٹ ہو کے آتے تھے۔ لیکن روم کے بعد تاریخ جمہوریت کے معاملے پہ بہت دیر تک خاموش رہتی ہے۔ کوئی بڑی اسٹیٹ، کوئی بڑی پاورفل کوئی امپائر رہی ہو جو کہ جمہوری نظام پہ چلتی ہو، ایسا ہمیں اگلے کوئی 1500-1600 سال بلکہ شاید 2000 سال نظر نہیں آتا۔ ویسے تو جمہوریت کی سٹوری ہمیشہ اینشنٹ گریس سے سٹارٹ کی جاتی ہے، لیکن آج کل کچھ سائنٹسٹ، کچھ اینتھروپولوجسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بہت پرانی، آج سے 10,000 سال پرانی اور اس سے بھی زیادہ پرانی جو ہنٹر گیدرر سوسائٹیز تھیں، وہ بھی بڑی ڈیموکریٹک ٹائپ کے اصولوں پہ ہی چلتی تھیں، یعنی جو ان کے فیصلے ہوتے تھے وہ آپس میں مشورہ وغیرہ کر کے تو پھر کیے جاتے تھے، اور یہ سائنز ان کو مل رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے یہ دنیا کا سب سے نیچرل فارم آف گورنمنٹ ہے، جس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر کے اور میجورٹی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، سب سے مل بانٹ کے فیصلہ کیا جاتا ہے، کوئی ایک لٹھ مار حکومت نہیں چلتی۔ لیکن خیر یہ زیادہ پرانی باتیں ہیں، اور آج سے 20,000 سال 50,000 سال پہلے کیا ہوتا تھا اس بحث میں جانے کی بجائے آج کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے اس پہ آتے ہیں۔ ماڈرن ٹائمز میں جو ڈیموکریسی کی ہمیں مثال ملتی ہے، جہاں سے ڈیموکریسی کامیاب ہوئی، مضبوط ہوئی اور پھر ساری دنیا کو ایکسپورٹ ہونا شروع ہوئی، وہ ہے امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ یہ اینشنٹ روم کے بعد پہلی بڑی اگزامپل ملتی ہے جہاں پر ایک بہت بڑے علاقے میں ایک بہت کامیاب حکومت قائم ہوئی جو بادشاہت پہ نہیں تھی۔ جس وقت امریکہ فارم کیا جا رہا تھا، جس وقت امریکہ نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کی تھی، اس وقت یہ بہت زیادہ بات چل رہی تھی، بحث چل رہی تھی کہ امریکہ میں بادشاہت ہوگی یا کیا ہوگا۔ تو اس وقت
یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں پر ریپبلک بنے گا، اس وقت یہ جو تھے جارج واشنگٹن اور بینجمن فرینکلن اور یہ جو سارے بیٹھے تھے ابے یعنی فاؤنڈنگ فادرز، انہوں نے یہ ڈیزائن کیا کہ بھائی ہم نے اپنا ملک ایک جمہوری ملک بنانا ہے۔ اب ویسے اس وقت جو امریکہ بنا تھا اس میں بھی یہی تھا کہ عورتوں کو اس وقت ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا اور غلاموں کو ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا، تقریباً ویسی جمہوریت تھی۔ لیکن بہرحال جو ماڈرن جمہوریت ہے وہ امریکہ سے ہمیں دوبارہ سے دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس کے بعد سے جو ساری دنیا میں اسپیشلی ورلڈ وار 2 کے بعد سے جو ساری دنیا میں جمہوریت پھیلی ہے تو اس میں امریکہ ہی اپنے آپ کو ایکسپورٹر آف دا ڈیموکریسی کہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر کو لیڈر آف دا فری ورلڈ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری دنیا میں جمہوریت پھیلائی ہے۔ اب جمہوریت کی بیسکس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا اگزامپل لے لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ فرض کریں 5 دوست ہیں، ایک لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، ایک کی گاڑی ہے، سارے اندر بیٹھے، کچھ میوزک بجانا ہے، کیا کریں؟ ایک کہے بھائی گاڑی میری ہے، جو میں چاہوں گا وہی بجے گا، تو یہ ہو گئی آٹوکریسی یا یہ ہو گئی بادشاہت، کیونکہ بھائی جو جس کے پاس اختیار ہے اس نے کہا بھائی میری مرضی، نہیں تو بھاڑ میں جاؤ، نکل جاؤ۔ دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی سب آپس میں مل کے فیصلہ کریں کہ یار فلانے کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہے، اس کو ڈی جے بنا دیتے ہیں، وہ کیے جائے گا، اور وہ کوئی میری پسند سے بجا دے گا، کوئی اس کی پسند کا بجا دے گا، وہ امن امان بھی قائم رکھے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بھائی سارے مل کے فیصلہ کریں، 3 کہیں کہ بھائی ہمیں بھنگڑا سننا ہے اور 2 کہیں کہ ہمیں سلیم ڈیون کو سننا ہے، تو وہ جو 2 ہیں ان کا فیصلہ ختم اور 3 کا فیصلہ چل گیا۔ جو بعد والی دونوں ایگزامپلس ہیں وہ دونوں جمہوریت ہے، یعنی جمہوریت کی بہت سی فارمز ہو سکتی ہیں، لیکن جب کسی ایک کی مرضی آ جائے یا چند لوگوں کی مرضی آ جائے تو پھر وہ آٹوکریسی بننے لگتی ہے۔ اب سین یہ ہے کہ یہاں پر تو صرف 5 لوگ تھے، اس وجہ سے یہ فیصلے آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک یا ایسے جو ملک ہوتے ہیں جن میں کروڑوں لوگ رہتے ہوں، وہاں پر سچویشن ذرا مختلف ہو جاتی ہے۔ ڈیموکریٹک ملکوں میں ایک پارلیمنٹ یا کانگریس ہوتی ہے، نام مختلف ہے مگر کام ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر پورے ملک کے لیے قانون بنتے ہیں، ملک کیسے چلے گا وہ فیصلے ادھر ہوتے ہیں۔ یہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے یہ یونی کیمرل بھی ہو سکتی ہے اور بائی کیمرل بھی ہو سکتی ہے۔ میں سمجھاتا ہوں۔ یونی کیمرل کا مطلب ہے 1 ہاؤس، جیسے کہ ایک نیشنل اسمبلی، اور بائی کیمرل کا مطلب ہے کہ 2 ہاؤسز کا نظام حکومت، جیسے ایک نیشنل اسمبلی اور ایک سینٹ۔ یہ میں پاکستان کے حساب سے مثال دے رہا ہوں۔ جو نیشنل اسمبلی ہے یا لوور ہاؤس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آبادی کے حساب سے، جس علاقے کی جتنی آبادی ہوتی ہے اتنے نمائندے اس ہاؤس میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور جو اپر ہاؤس ہوتا ہے جیسے پاکستان میں سینٹ ہے، وہاں پر آبادی کے حساب سے نہیں بلکہ یونٹس کے حساب سے نمائندگی ہوتی ہے، یعنی پاکستان میں جتنے نمائندے، جتنے سینیٹرز پنجاب کے ہوں گے اتنے ہی بلوچستان کے ہوں گے، اتنے ہی سندھ کے ہوں گے، اینڈ سو آن۔ جو ملک زیادہ ڈائیورس ہوتے ہیں اور زیادہ بڑے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ بائی کیمرل یعنی 2 ہاؤسز کے نظام پہ چلتے ہیں، جیسے کہ پاکستان میں 2 ہاؤسز ہیں، اور اس کا بنیادی کام یہی ہوتا ہے کہ بھائی فرض کریں اب پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، تو پنجاب اگر یہ نظام بنانا چاہے یا یہ فیصلہ کرنا چاہے کہ بھائی وزیر اعظم ہمیشہ پنجاب سے ہوگا، یا وہ یہ فیصلہ کرنا چاہے کہ بھائی ملک میں جتنا ٹیکس اکٹھا ہوگا سارا کا سارا پنجاب پہ لگے گا یا 90% پنجاب پہ لگے گا، تو ایسا جو بھی اگر کوئی ووٹنگ شوٹنگ ہوتی ہے تو چونکہ 55% آبادی پنجاب سے ہے اور نیشنل اسمبلی میں 55-56% سیٹیں پنجاب کی ہوتی ہیں، تو وہ تو سارے اس کے حق میں فیصلہ دے سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ نیشنل اسمبلی میں ساری جو ریپرزنٹیشن ہے وہ پاپولیشن کی بنیاد پہ ہے، قانون پاس ہونے کے لیے، آئین میں ایسی ترمیم کرنے کے لیے سینٹ سے منظوری کی ضرورت ہے۔ یہ صرف ایک کروڈ سا ایگزامپل تھا، لیکن بنیادی آئیڈیا یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک علاقہ اپنی میجورٹی ہونے کی وجہ سے باقی علاقوں کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے، تو اس لیے بائی کیمرل سسٹم بنایا جاتا ہے۔ ڈیموکریسی میں یہ فارمولا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ کسی ایک جگہ پر پاور جمع نہ ہو جائے، اسی لیے پوری کانگریس یا پوری اسمبلی، جس کو پاکستان میں مجلس شورا بھی کہتے ہیں، یعنی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا جو ملا ہوا نام ہے، اس پورے میں یعنی اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کے درمیان اختیار کو بانٹ دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ایک ایڈیشنل لیئر چیک اینڈ بیلنس کی رکھی جاتی ہے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کی، یعنی جب کانگریس یا جو مجلس شورا ہے یہ ساری اگر کوئی قانون بنا کے پاس کر دیتی ہے تو پھر بھی اس کے اوپر بھی ایک پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر آتا ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی اب اس کو اپروو میں کر رہا ہوں یا اس کو میں نے واپس کانگریس کی طرف بھیجنا ہے۔ تو بہت سے لیئرز بنائی جاتی ہیں چیک اینڈ بیلنس کی۔ ڈیموکریسی کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی پیدا کرنا
لوگوں کو فریڈم آف اسپیچ دینا، لوگوں میں ڈسکشن پیدا کرنا اور بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا۔ جب کانگریس میں کوئی قانون بن جاتا ہے اور وہ اپروو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس قانون پر عمل درآمد کے لیے ایک اور برانچ آف گورنمنٹ ہوتی ہے جو ایگزیکٹو کہلاتی ہے۔ اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو بھی قانون بنایا گیا ہو اس کو انفورس کرایا جائے۔ ساری بیوروکریسی اسی برانچ کا حصہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک تھرڈ برانچ آف گورنمنٹ ہوتی ہے جوڈیشری، جو ان بنائے گئے قوانین میں جو بھی مسائل یا کنفیوژن ہوتی ہے اس کو حل کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ڈسپیوٹس ہو رہے ہوتے ہیں شہریوں کے درمیان ان کو قانون کے مطابق حل کرتی ہے۔ یہ تینوں پلرز آف دا اسٹیٹ ایک دوسرے کے کاموں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک ان آفیشیل پلر آف اسٹیٹ میڈیا بھی ہے، کیونکہ وہ بھی ان تینوں پلرز آف اسٹیٹ کے کاموں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ان تینوں برانچز آف گورنمنٹ میں جہاں جہاں کوئی پرابلم پیدا ہو رہی ہو، کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہو، ان کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس طرح سے ایک پورا ڈیموکریٹک سسٹم کام کرتا ہے۔ ٹاپ پہ ایک پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو پوری اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس فیصلے کرنے کا صرف ضروری اور لمیٹڈ اختیار ہوتا ہے، تاکہ اگر جلدی سے کوئی فیصلہ لینا ہو تو وہ لیا جا سکے۔ باقی سارے کے سارا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہوتا ہے، قانون سازی پارلیمنٹ کرتی ہے۔ اب بھائی ہم نے ڈیموکریسی کے بارے میں بہت سی اچھی باتیں تو کر لی، ذرا برے پہلو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کسی بھی سوسائٹی میں جو بنیادی فیکٹر ہوتا ہے کہ سوسائٹی ترقی کرے گی یا نہیں، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ وہاں پر جو ٹاپ پہ بندہ آیا ہے وہ بادشاہ ہے یا وہ ووٹوں سے ووٹ حاصل کر کے آیا ہے، بلکہ اصل جو میٹر آف فیکٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر میرٹ قائم ہے یا نہیں۔ عام طور پہ جس وجہ سے جمہوریت کو مانا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بہتر نظام ہے، یعنی باقی سب جو نظام ہے ان کے اگینسٹ یہ سب سے بہتر نظام ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ازیوم کیا جاتا تھا کہ میرٹ سب سے زیادہ ڈیموکریسی میں قائم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی اور چیکس اینڈ بیلنس کا نظام بہت اچھا ہے۔ یہ چیکس اینڈ بیلنس اس طریقے سے بنائے گئے تھے، ڈیموکریسی کو انہیرنٹلی ایک ایسا نظام سمجھا جاتا ہے جس میں جتنے بھی گروپس ہوتے ہیں، جتنی بھی اینٹیز ہوتی ہیں، وہ سب ایک دوسرے کا کاؤنٹر ویٹ بنتی ہیں، اور کسی ایک گروپ کے پاس یا کسی ایک شخص کے پاس یا کسی ایک قبیلے کے پاس یا کسی ایک مائنڈ سیٹ کے پاس یا کسی ایک رنگ کے لوگ یا کسی ایک نسل کے لوگ یا کسی ایک زبان بولنے والے لوگ، ان کے پاس اختیار جمع نہیں ہوتا۔ مگر آج ڈیموکریسی میں ایک بڑا بنیادی سا فلا نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹاپ پہ، اور یہ صرف ہمارے ہاں کی بات نہیں کر رہا، امریکہ سے لے کے ساری دنیا میں بات کر رہا ہوں، کہ جو ٹاپ پہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری وہی ہوتی ہے جس کی جیب میں ٹھیک ٹھاک پیسہ ہوتا ہے۔ سوشلزم کے الٹ ڈیموکریسی کی جو شادی چل رہی ہے، جو میرج ہے، وہ ہے کیپٹلزم کے ساتھ، اور کیپٹلزم وہ نظام ہے جس میں ریسورسز کا مالک ایک شخص ہو سکتا ہے، جیسے زمین کا، جائیداد کا، اسی طرح بہت زیادہ دولت اگر کوئی جمع کرتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر ایک شخص $100 بلین جمع کر لے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی فتح مانی جاتی ہے کہ اس نے اتنے زیادہ پیسے جمع کر لیے ہیں۔ چونکہ لوگ ریسورسز کے، جائیدادوں کے، ایسٹس کے مالک ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کو فری مارکیٹ کہا جاتا ہے، یعنی لوگ فری ہیں اپنے کام کے لیے، اور فری اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی کسی کو بھی کمپٹیشن دے سکتا ہے۔ یعنی آپ کا لیٹ سے ایک میکڈونلڈ یا KFC یا کوئی بہت بڑی ریسٹورنٹ چین ہے، تو میں بھی اپنا ریسٹورنٹ بنا کے اس کے سامنے وہی پروڈکٹس لے کے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ مجھے کسی سے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی اگر آپ کا یہ بزنس چل رہا ہے تو کیا میں بھی کر لوں، تو یہ فری مارکیٹ ہے۔ لیکن اس سے پرابلم یہ ہونی شروع ہوئی کہ جو انکم ان ایکویلٹی ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ بڑھنے لگی۔ ایک فیکٹری کا مالک ہے جو کہ 10,000 ملازمین کے برابر کی سیلری لے رہا ہے، اور جو ملازمین ہیں وہ اندھا دھند کام کرنے کے باوجود یعنی بیئرلی لیونگ ویج پر بھی مینج کر رہے ہیں۔ اب دنیا کے زیادہ تر ممالک میں یہی نظام رائج ہے، اور ورلڈ وار 2 کے بعد سے امریکہ نے اسی نظام کو ساری دنیا پر رائج کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت 2-3 جنریشنز گزر چکی ہیں جو اسی نظام کے اندر رہتے بڑی ہوئی ہیں، اور یہ نظام اس وقت پوری طرح میچور ہو چکا ہے۔ یہ اس وقت جس کو عام زبان میں کہتے ہیں اینڈ سٹیج کی طرف جا رہا ہے۔ اینڈ سٹیج کی طرف اس طرح سے جا رہا ہے کہ اب ساری دنیا میں جو الیکشنز ہوتے ہیں، وہ چاہے وہ پولیٹیشنز لڑ رہے ہوں جن کی اپنی جیب میں بہت سارا پیسہ ہے، ٹرمپ صاحب کو ہی لے لیں، بلینئر آدمی ہے، یا ایسے لوگ الیکشنز لڑ رہے ہوں جن کو بیک
بہت بڑے بڑے بلینئرز کر رہے ہوں. اگین ٹرمپ صاحب کی مثال دے رہا ہوں, لیکن ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنس ہوں, امریکہ ہو یا یو کے ہو یا پاکستان ہو یا انڈیا ہو, جب تک بہت بڑی پیسے کی سپورٹ سارے ملک کی طرف سے نہ مل رہی ہو, سارا جو انڈسٹریلسٹ ہے, جو جتنے بھی ایلیٹ ہے جس کے پاس سارے فائنینسز ہوتے ہیں, جب تک وہ آپ کی کھل کے سپورٹ نہ کر رہے ہوں, آپ کا الیکشن جیتنے میں کوئی چانس نہیں ہوتا. امریکہ کا تو اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ عام طور پہ یہ مانا جاتا ہے کہ جس شخص کو زیادہ بیکنگ مل رہی ہو, زیادہ بلینئرز کی, جس کا سپر پیک بہت بڑا ہو, وہی الیکشن جیتتا ہے. اب یہ جتنے لوگ جو اس طرح سے انویسٹ کرتے ہیں پولیٹیشنز کو, ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں سے انہوں نے اپنا پیسہ نکالنا بھی ہوتا ہے. اب یہ کہا جائے کہ گفٹس ہیں, یہ کہا جائے کہ کوئی بھی ہم آئیڈیالوجیکلی سپورٹ کرتے ہیں اس سوچ کو, اس وجہ سے ہم سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن کوئی اندھا تو ہے نہیں. سب کو پتہ ہے کہ جب ایک بہت بڑا انڈسٹریلسٹ, کوئی بہت بڑا کوئی بھی جب ایلیٹ لیول کا کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہوں, بلکہ امریکہ کے تناظر میں کہنا چاہیے کروڑوں اربوں ڈالر ہو, تو ظاہر ہے اس نے وہ پیسے کہیں نہ کہیں سے واپس بھی نکالنے ہوتے ہیں. اس کے لیے وہ مختلف قسم کے لائسنسز لے سکتا ہے, وہ بہت سے کوٹاز اپنے منظور کرا لیتا ہے, وہ ٹیرفس میں چھوٹ لے لیتا ہے, وہ ایکسپورٹ لائسنسز لے لیتا ہے, وہ امپورٹ لائسنسز لے لیتا ہے, اینڈ سو آن. اس طرح سے ایک کرپٹ پولیٹیشین اور ایک کرپٹ لیٹ سے انڈسٹریلسٹ یا کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, اس کی ایک قسم کی میرج ہو جاتی ہے. یہ ایک کمبینیشن بنتا ہے بہت شاندار کہ بھائی میں تمہیں پیسہ دوں گا, تم جیتنا, الیکشنز میں کامیاب ہونا, اور پھر میرے پسند کے قوانین بنانا, مجھے میرے بزنس کو سپورٹ دینا تھرو گورنمنٹ. اس کا بھی فائدہ ہو گیا, یہ اقتدار میں آ گیا, اور اقتدار میں آ کے اس نے اس کا فائدہ کر دیا, یہ اور زیادہ پیسے کما کے اور زیادہ طاقتور ہو گیا. اگلے الیکشنز میں اس نے پھر سے اس کی سپورٹ کر دی, اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. اس طرح کے چکر سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ جو ہمارے پولیٹیشین ہوتے ہیں, وہ جتنے بھی قوانین بناتے ہیں, وہ جو ایکسٹریملی رچ لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں, نہ کہ ماس میجارٹی کو سپورٹ کرنے والے. اس وقت پاکستان سے لے کے امریکہ تک آپ کہیں بھی دیکھیں گے تو ایسے قوانین بن رہے ہیں جن میں جو مڈل کلاسز ہوتی ہیں ان پہ لوڈ بڑھایا جاتا ہے, ان کی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, ان کے ٹیکس ریٹ مہنگے ہوتے ہیں, جبکہ جو بہت امیر لوگ ہوتے ہیں ان کو پکڑا نہیں جاتا. اور اس کی ایک مثال یوں بھی لے سکتے ہیں کہ ایلان مسک صاحب اس وقت $500 ارب سے زیادہ کی نیٹ ورتھ رکھ رہے ہیں, جبکہ پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے, ٹوٹل اکانومی کا سائز $400 بلین ہے. یہ کوئی پیرٹی تو نہ ہوئی نا. ہزاروں لوگوں سے کام لے کر, ہزاروں لوگوں کے ایفرٹ کے اوپر اپنی دولت بنانا, یہ کوئی انصاف کی بات کیا ہے؟ بالکل نہیں ہے. میں آپ پہ نہیں فیصلہ چھوڑ رہا, میں بتا رہا ہوں کہ بالکل نہیں ہے. ایک 10,000 لوگ کسی کے لیے کام کرتے ہیں, اور ان کو بیئرلی, ان میں سے جو میجارٹی ہے, ان میں سے جو اگر 10,000 ہیں تو 9,000 لوگ وہ ہوں گے جن کو منیمم ویج مل رہی ہے, اور جو باقی کے 1,000 ہیں ان میں سے بھی کوئی 900 وہ ہوں گے جن کو بس ایک اچھی لیونگ ویج مل رہی ہے, جبکہ جو اوپر ایلان مسک صاحب بیٹھے ہیں ان کے تو پیسے ہی پیسے ختم نہیں ہو رہے. آج ٹرمپ صاحب کی جو کیبنٹ ہے وہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے امیر ترین کیبنٹ ہے. یعنی ان کی کیبنٹ کی پوری جو ان کی نیٹ ورتھ ہے ان سب لوگوں کی, اگر ان کو ملایا جائے تو امریکہ کی تاریخ میں کوئی ایسی کیبنٹ نہیں آئی جن کے پاس اتنا پیسہ رہا ہو. اور یہ ٹرینڈ ہمیں کنٹینیوسلی دیکھنے کو مل رہا ہے. پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. جو بھی الیکشنز میں لڑتا ہے, الیکشنز جیتتا ہے, اس کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے, وہ چاہے کسی محلے کے میئر کا یعنی کسی شہر کے میئر کا الیکشن لڑ رہا ہو یا کوئی یونین کونسل کا الیکشن نہ لڑ رہا ہو, زیادہ تر امکان اسی بات کا ہوتا ہے کہ جو شخص زیادہ امیر ہے یا اس کو زیادہ سپورٹ حاصل ہے امیر لوگوں کی, وہی جیتے گا. کسی کا اچھا ہونا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال تو عبدالستار ایدھی صاحب ہیں, جنہوں نے 2 بار الیکشن لڑا, دونوں بار ہارا اور پھر توبہ کر لی. جہاں یہ مسئلہ ہے کہ ایلیٹ جمع ہو رہی ہے, وہیں پر ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جیری مینڈرنگ ہوتی ہے. یعنی جو پولیٹیشین ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کی کبھی ہلکا بندیاں کرتا ہے, کبھی اپنی مرضی کی اس طریقے سے پالیسیز وغیرہ بناتے ہیں کہ ان کے جیتنے کا, ان کے بار بار جیتتے رہنے کا امکان بڑھتا چلا جائے. دوسری طرف ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے, اس کی بھی تفصیل سے بات کریں گے, لیکن دوسری طرف ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا سب کے سب ساری قوم ووٹ کرتی ہے؟
پاکستان کا اگزامپل لیتے ہیں، کیا پاکستان میں جو وزیر اعظم آتے ہیں وہ سارے ملک کا ووٹ لے کر آئے ہوتے ہیں؟ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ ریگنگ ہوتی ہے یا دھاندلی ہوتی ہے یا الیکشن چوری ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، میں اس کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ہم 2013 کی اگزامپل لیتے ہیں۔ 2013 کے الیکشنز کو ریلیٹیولی پچھلے چند الیکشنز میں زیادہ صاف شفاف مانا گیا ہے، اس وجہ سے 2013 کے الیکشنز کی مثال لے لیتے ہیں۔ 18 اور 23 میں ذرا مسائل رہے نا، 13 کی الیکشن لیتے ہیں۔ 2013 میں پاکستان کی کل آبادی تھی تقریباً 21 کروڑ، اور جو کل لوگوں نے جنہوں نے ووٹ ڈالا وہ تھے 4 کروڑ 62 لاکھ۔ اس الیکشنز میں جیتی پاکستان مسلم لیگ نون، اور انہیں پڑے تھے لگ بھگ 1.5 کروڑ سے کچھ کم ووٹ پڑے تھے۔ 4.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیا، 8 کروڑ سے زیادہ ایلیجیبل ووٹرز تھے، اور 21 کروڑ کا ملک تھا۔ 1.5 کروڑ سے بھی کم ووٹ ملے اور حکومت بن گئی مسلم لیگ نون کی۔ اب اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہوئی، کوئی قانون نہیں ٹوٹا، نظام ایسے ہی بنا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تقریباً 1.5 کروڑ سے بھی کم ووٹ پڑے تھے، اور وہ جو سارے لوگ جو گھر سے نکلے ہی نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، کیا وہ بھی ایک فیصلہ نہیں سنا رہے تھے کہ بھائی ہمیں مزہ نہیں آ رہا؟ تو اگر انہیں مزہ نہیں آ رہا اور جو لوگ آئے ان میں سے بھی میجورٹی وہ ہے جس نے پاکستان مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا، تو کیا ہم اس طرح کے نظام کو سمجھیں گے کہ 21 کروڑ کے لوگوں والے ملک کی نمائندہ جماعت ایک ایسی جماعت بنتی ہے جس کے صرف 14 ملین ووٹ ہوں؟ اس نظام کو کہتے ہیں فرسٹ پاس دا پوسٹ، یعنی اگر ایک جگہ پہ الیکشن ہوا ہے اور اس جگہ میں ایک کو 100 ملے اور ایک کو 99 ملے تو 100 والا جیت گیا، یا بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک شخص کو 100 ملے، ایک کو 99 ملے، ایک کو 60 ملے اور ایک کو 30 ملے، تو ظاہر ہے جو 100 والا ہے وہ جیت گیا، حالانکہ باقی کے جو لوگ ہیں ملا کر ان کی میجورٹی بنتی ہے، یعنی جس کو 100 ووٹ ملے ہیں وہ میجورٹی میں نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے اس شخص کو نہیں چنا تھا، لیکن چونکہ اس کو باقیوں سے زیادہ مل گئے ہیں تو بس ہم نے چن لیا کہ بھائی یہی ٹھیک ہے۔ ترکی میں ایک نظام قائم ہے جس میں تب تک صدر کا انتخاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ سارے ملک سے منیمم 50% ووٹ نہ لے لے، اتنی دیر تک ری الیکشن ہوتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح یورپ میں، ویسٹرن یورپ میں اور کچھ دوسرے ممالک میں بھی ایک نظام قائم ہے جس کو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کہتے ہیں، یعنی اگر یہ ایک شخص جیت گیا الیکشن، ٹھیک ہے، یہ جو باقی کے سارے لوگ ہیں ان کا کیا؟ ان کے ووٹ کے تناسب کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ سیٹیں، کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ، یعنی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے سارے ملک سے لیٹ سے 10 لاکھ ووٹ لے لیے لیکن وہ سیٹ کوئی نہیں جیت سکی، اس پارٹی کو بھی کچھ نہ کچھ اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن ملے گی، کیونکہ بہرحال اس نے 10 لاکھ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اس نظام کی تفصیل میں پھر کبھی ویڈیو بنا لیں گے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں، ڈائیورس ملک میں، اس طرح کی پارٹی، اس طرح کے نظام کا، اس طرح کی پارٹیوں کا ابھرنا بہت ضروری ہے جو ایسے طبقوں کی آواز بن سکیں جو سیٹیں نہیں جیت پاتے۔ لیکن ظاہر ہے ایسے لوگوں کو آواز دینا، ایسی پارٹیوں کو جو کمزور لوگوں کی آواز بن سکیں اور پارلیمنٹ میں کوئی 2-4 سیٹیں لینے کی پوزیشن میں آ سکیں، ان کے لیے راہیں ہموار کرنا کیوں چاہے گا کوئی؟ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی اس وقت مزے ہیں پاکستان میں، وہ کیوں چاہیں گے کہ ایسے لوگوں کو بھی جگہ دی جائے جو ہمارے لیے پرابلمز پیدا کریں گے؟ یہی حساب پاکستان میں ہے، یہی حساب ساری دنیا میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی ڈیموکریسی میں کچھ مسائل ہیں۔ میں اگین ان مسائل کی بات کر رہا ہوں جو کسی قسم کی ریگنگ، دھاندلی وغیرہ سے متعلق نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سیاستدانوں میں خوف بہت ہوتا ہے۔ شاید آپ کو ہنسی آ رہی ہوگی، لیکن انہیں سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم اگر ان پاپولر ڈیسیژنز لیں گے تو ہمیں اگلی بار ووٹ نہیں ملے گا، کیونکہ بہرحال پولیٹکس ہے تو ایک پاپولیرٹی کانٹیسٹ ہی، یہ کوئی میرٹ بیس سسٹم تو ہے نہیں۔ اگر زیادہ تر لوگوں کو آپ پسند آتے ہیں تو بس آپ جیت جاتے ہیں الیکشن۔ اب اس مسئلے کی 2 مثالیں لے لیتے ہیں۔ پاکستان تو آپ کے سامنے ہے ہی، جہاں پر لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنتی، ڈیم نہیں بنے بہت دیر تک، بجلی بہت مہنگی خریدنی پڑتی ہے ہمیں، آج بھی یورپ کے ریٹ پہ بجلی ہم تھرڈ ورلڈ ملک میں خریدنی پڑتی ہے۔ اسی طرح سے اور ہمیں لانگ ٹرم اسٹریٹجیز نہیں ملتی، نہ ایجوکیشن میں نہ ہیلتھ میں، کیونکہ سب کو یہی پرابلم ہوتی ہے کہ بھائی ہم وہ والا پروجیکٹ بنائیں جس کی وجہ سے جو سڑک پہ نظر آئے، ہمیں سڑک بنا دو، پل بنا دو، تاکہ لوگ ہمیں ووٹ دیں کہ بھائی اس نے یہ بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی ایسے کام کریں گے جس میں کوئی لانگ ٹرم، کوئی جی ادھر پہاڑوں میں جا کے درخت لگا رہے ہیں جو 20 سال 50 سال بعد جا کے بڑے ہوں گے،
تو کون ووٹ دے گا یار؟ زیر زمین پانی کا جو ذخیرہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے، ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ویلز بنانے کی، اس طرح کے پروجیکٹس بنانے کی جو زیر زمین پانی کو ہم سٹور کر سکیں، کیونکہ ہمارے پاس گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہیں، پانی جمع ہو، ہماری فیوچر جنریشنز کو پانی مل سکے۔ اور 5 سے 10 سال میں پاکستان میں، لاہور میں، سینٹرل پنجاب میں پانی ختم ہونے کی بات آئی ہوئی ہے، لیکن کوئی اس پہ بہت زیادہ کام کرتا نہیں، کیونکہ اس پہ کام کریں گے تو کس کو نظر آئے گا؟ اس کی بجائے ایک سڑک بنا دو، سڑک بنی ہوئی ہے اس کو توڑ دو پھر بنا دو، کیونکہ یہ نظر آتا ہے۔ دوسری مثال ہم لیتے ہیں فرانس کی۔ اب فرانس تو بہت پڑھا لکھا ملک ہے، فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے، ہم فرانس جیسے ملک میں ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ پاکستان جیسے مسائل ہوں گے، لیکن بالکل ہو رہے ہیں۔ فرانس میں ڈیٹ کا مسئلہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے، یعنی فرانس کی جو ٹوٹل اکانومی ہے اس سے زیادہ فرانس کی ڈیٹ کی پیمنٹس ان پہ ڈیو ہوتی ہیں، 100% سے زیادہ کی ان کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہو چکی ہے۔ پاکستان اس وقت اپنے شدید برے حالات کے باوجود ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 70% پر مینٹین کر رہا ہے، جبکہ یورپین یونین کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو تقریباً 80% کی ہے، جبکہ فرانس کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو اس وقت 114% پر جا پہنچی ہے۔ 2017 سے اب تک فرانس میں 7 پرائم منسٹر چینج ہو چکے ہیں، لیکن کوئی بھی پرائم منسٹر مشکل فیصلے کرنا نہیں چاہتا، اس وجہ سے وہ ہٹ جاتا ہے اپنی سیٹ سے۔ آج فرانس میں صرف پینشنز دینے پر پوری اکانومی کا تقریباً 14% خرچ ہو جاتا ہے۔ یوکے میں یہی خرچہ تقریباً 5% کا ہے۔ جب فرانس کے صدر میکرون نے ریٹائرمنٹ ایج 62 کی جگہ 64 کی تو ان کی اپروول ریٹنگ بہت تیزی سے گر کر صرف 28% تک رہ گئی۔ 2022 میں جب وہ دوسری بار صدر منتخب ہوئے تھے تو یہ ریٹنگز تقریباً 41% پہ تھی۔ یہ ہوتا ہے جب سیاستدان مشکل فیصلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرانس کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت ریٹائرمنٹ ایج کو تھوڑا سا بڑھایا جائے، کیونکہ ان کی اکانومی ویسے چل نہیں رہی، لیکن چونکہ یہ ایک ان پاپولر ڈیسیجن ہے پبلک میں، اس لیے یہ ڈیسیجن ان کو بھی لے بیٹھا، اور کوئی دوسرا بھی پرائم منسٹر آ کے ایسے مشکل ڈیسیجن نہ تو لے رہا ہے نہ لینے کو تیار ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اکانومی میں خرچے بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور آمدن اتنی نہیں ہے، لیکن کوئی ایسے فیصلے لینے کو تیار نہیں۔ اور ظاہر ہے اسی لیے تیار نہیں کہ بھائی اگلا الیکشن کیسے جیتیں گے، ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہونے دو، ہم اگلا الیکشن کیسے جیتیں گے۔ شروع میں ہم نے ڈیموکریسی کے اصول کو سمجھا تھا کہ بنیادی طور پہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں چیکس اینڈ بیلنس زیادہ سے زیادہ کیے جاتے ہیں اور میک شور کیا جاتا ہے کہ کوئی ایک طبقہ دوسرے کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے۔ آئیڈیلی یہ بہت اچھا ساؤنڈ کرتا ہے، لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ ڈیموکریٹک کنٹریز میں بھی جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ چیکس اینڈ بیلنس، ایکویلٹی، ایکول اپرچونٹی، ایکول انکم، اس طرح کی چیزیں، لوگوں کے بیسک ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا، لوگوں کی زیادہ سے زیادہ چیزوں کو بیسک ہیومن رائٹ کنسیڈر کرنا، یہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم نے پاکستان سے لے کے امریکہ اور امریکہ سے لے کے فرانس تک بہت سی مثالیں دیکھی ہیں، اور ہمیں ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک قسم کا ڈاؤن فال چل رہا ہے، ایک اینڈ سٹیج ڈیموکریسی چل رہی ہے۔ اس وقت جو ایلیٹ کیپچر ہے وہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ساری دنیا کا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جب سے یہ نظام میچور ہوا ہے تب سے ماس میجورٹی کی ویلیو کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور چند ایلیٹ کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کنسنٹریشن آف ریسورسز ہوتی ہے، ان کی ویلیو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اگر جمہوریت میں بھی خرابیاں ہیں تو ٹھیک کیا ہے؟ کمیونزم ٹھیک ہے؟ کیا آٹوکریسی ہونی چاہیے؟ اگر چائنا نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے تو کیا چائنا کا نظام کاپی پیسٹ مار دیا جائے؟ کیا جاپان نے کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ تیزی سے ترقی کی تھی تو کیا اس کا نظام کاپی پیسٹ مارا جائے؟ کیا امریکہ نے اس سے پہلے بہت زیادہ ترقی کی تھی تو اس کا نظام کاپی پیسٹ مارا جائے؟ اگر امریکہ کا نظام بہت اچھا ہے تو آج پھر امریکہ کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اگر چین کا نظام بہت اچھا ہے تو کیا اس کو اچھے سے اسٹڈی کر کے ہم یہ مان سکتے ہیں کہ یہی آئیڈیل نظام ہے؟ آج تو بہت اچھا ہے، لیکن کیا کوئی برا شخص وہاں پر ٹاپ پہ آ گیا تو بھی یہ نظام بہت اچھے سے چلے گا؟ برٹش لیجنڈ ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی سب سے برا نظام ہے، بہت برا نظام ہے، لیکن ان سب سے بہتر ہے جو ہم نے باقی کے نظام آزما لیے ہیں، یعنی کمیونزم، بادشاہت، تھیوکریسی وغیرہ وغیرہ سے ان سے بہتر ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ اپنائے ہیں۔ یعنی انہوں نے ایک طرح سے بات ختم کی تھی کہ بھئی وہ خوب سے خوب تر کی جستجو جاری رکھیں، بہتر سے بہتر کی تلاش رکھیں، لیکن یہ مت کہیں کہ یہ جو اس وقت ہے یہ غلط ہے، کیونکہ یہ بہرحال باقیوں میں سے بہتر ہے۔ ہم نے اور تقریباً ساری دنیا نے اس بات کا مطلب کچھ ایسے اٹھا لیا کہ
کہ بھائی یہی بہترین ہے۔ ڈیموکریسی کے بارے میں اگر کوئی بات کریں کہ بھائی اس میں تھوڑی سی پرابلم ہے، اس کو تھوڑا فکس کرنے کی ضرورت ہے، تو لوگ سیکھ پا ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اچھا آپ تو ایکسٹریمسٹ ہیں، آپ کمیونزم چاہتے ہیں، آپ سرخے ہیں، آپ خلافت چاہتے ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں، اس طرح کی پرابلمس ہونے لگتی ہیں۔ حالانکہ بات سمپل سی ہے کہ جیسے جیسے ماڈرن دور آتا ہے، نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، لوگوں کی سوچ بدلتی ہے، مسائل بدلتے ہیں، فیئرز بدلتے ہیں، اسی طرح سے سولوشنز بھی بدلتے ہیں۔ جیسے جیسے ماڈرن پرابلمز پیدا ہوتی ہیں، ماڈرن سولوشنز آتے ہیں۔ سوشلزم اور ڈیموکریسی کا ایک ایسا جوڑ ہے جو کہ ہمیں فن لینڈ، ناروے، ویسٹرن یورپ کے کچھ ممالک میں ملتا ہے، جہاں پر ٹیکس کی شرح تو 60-70% تک جاتی ہے، لیکن وہاں پر ہیپینس کی شرح بھی بہت اچھی ہے۔ ان سارے ممالک میں ایکول اپرچونٹی کی شرح بھی بہت اچھی ہے، وہاں پر انکم ایکوالٹی بھی بہت اچھی ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں جو سب سے بہتر ممالک مانے جاتے ہیں رہنے کے لیے، سپر پاور وہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، لیکن وہاں پر ایکسپلوٹیشن لوگوں کی سب سے کم ہے۔ وہ کیا ٹھیک کر رہے ہیں اور کیا وہی نظام ہم اپنے ملکوں میں، پاکستان میں، باقی دنیا میں اس نظام کو فالو کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ ہمارا اصل سوال ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں جو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ یہ سوچ لینا، یہ مایوس ہو جانا کہ بھئی کوئی حل نہیں ہے، یہ بھی سراسر غلط ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ جب ہم کوئی مسیحا تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، یہ فلاں بندہ آئے گا، فلاں بندہ جیل سے نکلے گا اور کمال کر دے گا، یا فلاں کوئی پیدا ہوگا اور وہ ہمارے لیے کچھ بہت اچھا کرے گا۔ اس کی بجائے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم وہ نظام بتائیں جو ہمیں چاہیے، کہ بھئی یہ چیز کرو، یہ چاہے نواز شریف کرے، یہ چاہے بلاول کرے، یہ چاہے جو مرضی کرے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہتے رہیں گے کہ فلاں اچھا اور فلاں برا ہے، تو وہ جو فلاں اچھا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ کب تک اچھا رہے گا، وہ کوئی غلطی نہیں کرے گا، اس کو پریشرائز نہیں کر دیں گے۔ عام طور پہ یہاں پر پاکستان میں اور ساری دنیا میں کیا کیا نہیں ہوتا رہا۔ کینیڈی کو گولی مار دی گئی، پریزیڈنٹ تھا اگلا۔ تو جب اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہو تو کبھی بھی لوگوں کی، اشخاص کی، انڈیویجولز کی ہمیں پوجا نہیں شروع کر دینی چاہیے۔ سولوشنز ڈھونڈیں، سولوشن کے گرد جمع ہوں، بجائے اس کے کہ کوئی مسیحا تلاش کرتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، پھر ملیں گے، دعا میں یاد رکھیے گا۔